السلام علیکم ناظرین، گفتار چینل پر پروگرام اگلا قدم میں میں ہوں سیمہ قادر اور ہمارے ساتھ ہیں سلمان خان. سلمان، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہیں. امریکہ اور اسرائیل نے یہ سوچ لیا ہے کہ یو این او کی انٹرنیشنل کورٹ میں ایران کے خلاف ایک ایف آئی آر بنائی جائے، جس میں عراق کی طرح ایران میں بھی جوہری ہتھیاروں کا ایک معاملہ اٹھایا جائے اور جس میں یہ اس طرح پھر ایران کو ایک جنگ کی طرف دھکیلا جائے. ایون اسرائیل کے اخباروں میں یہ بھی آ گیا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ کی تیاریاں مکمل ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی، آپ نے کہا کہ دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے. بے شک دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹارگٹ جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں. اس سے پہلے دیکھیے شام ہے، عراق ہے، آپ نے مینشن کیا کہ عراق کی طرح بالکل جی. عراق میں آپ کو شاید معلوم ہو کہ ایسے ہی ہوا ہے. انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر بنائی اور انہوں نے کہا جی عراق کے پاس جو ہے نا جوہری ہتھیار ہے. یہی ہوا نا. اور پھر سارے یو این او کے ممالک کو ملا کر، جس میں سے امریکہ اور برطانیہ سیر فرستہ اور عراق کا بیڑا غرق کر دیے، یہاں تک کہ وہاں پہ سب کچھ جھلس گیا. میں عراق بغداد میں دیکھ کر آیا ہوں، وہ سارے مناظر میرے سامنے ہوئے. آخر میں سیما ٹونی بلیئر نے ذرا سا آ کے کہا کہ جی وی آر سوری فار دیٹ، ٹھیک ہے جی، اٹ واز اے کائنڈ آف مس انڈرسٹینڈنگ بٹوین دا پیپلز اینڈ دیٹ. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ آپ لوگوں کی ڈیموکریسی، یہ آپ لوگوں کا. اس سے ان چیزوں سے صاف ظاہر ہے کہ وہ عراق ہو، وہ شام ہو، وہ فلسطین ہو، وہ کشمیر ہو یا وہ ایران ہو. دیکھیں انہوں نے پہلے کیا کیا ہے، بہت طریقے کے ساتھ ہمیں سنی اور شیعوں کے اس میں بانٹ دیا ہے. اب ایران جو ہے نا اپنے آپ کو اس وقت ایک تنہا مسلمان ملک سمجھ رہا ہے، کیونکہ کہیں مسلم ممالک، سنی اکثریت والے مسلمان ممالک اس کی طرف نہیں آئیں گے. یہ بھی میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ بڑی ایک عجیب سی بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ایران کے خلاف اسرائیل یا امریکہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو پاکستان یا افغانستان ان کی ہیلپ نہیں کرے گا، چائنا تو ویسے ہی نہیں کرے گا. تو ایران تنے تنہا رہ جائے گا ایران کو ختم کرنے کے بعد. اور آپ کو پتہ ہے ایران کو ختم کرنے کے بعد وہ پھر رخ کریں گے عرب ممالک کا. ہاں ایسے ہی ہے، جو عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ان کے کچھ اچھے نہیں ہیں تعلقات. دیکھیں ابھی جو بائیڈن نے آتے ساتھ ہی سعودی عرب کو کہہ دیا نا، سعودی عرب اب رو رہا ہے. سعودی عرب نے تو ساری کی ساری جو انویسٹمنٹ کی تھی، عرب ممالک نے انویسٹمنٹ کی تھی، وہ کی تھی ٹرمپ پہ. ٹرمپ آئے نہیں آگے، جو بائیڈن آگے. اب سعودی عرب جو ہیں انہوں نے پاکستان کو بھی ڈنڈی کروا دی. اب وہ سوچ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کیا کر دیا. اب تو حالات چینج ہو گئے، اب ان کو دوبارہ پاکستان کی ضرورت پڑی. اور آپ کو بتا دوں کہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم وہ پیسے، یو اے ای نے بھی کہہ دیا اور سعودی عرب نے بھی کہہ دیا ہم پاکستان سے وہ پیسے نہیں لے رہے بھائی، جب ہو جائیں تو دے دینا. یہ کنڈیشن ہے ان لوگوں کی، یہاں تک کہ مسلمان ہیں، اس سے زیادہ کیا. ہاں آپ نے جو بات کی ایران کی اور ایران کے اخباروں میں آ گیا، بالکل ایسا ہی ہے جی. یہ ایسی کوئی ایف آئی آر بنانا چاہ رہے ہیں جس میں سے جناب ایران کے خلاف جو ہیں، ایران کا آپ کو پتہ ہے جوہری جو ہتھیاروں کا معاملہ ہے وہ 2015 سے بہت زیادہ اٹھا تھا. اوباما کے دور کے درمیان میں سے، پھر آ کے کلنٹن کے ساتھ، اپنا ٹرمپ کے ساتھ بھی ان کا مسئلہ رہا. اب آ کے جو بائیڈن کی انتظامیہ نے، آپ کو پتہ ہے ان کی جو بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے جو سب سے پہلے پریس کانفرنس یا سب سے پہلے پریس ریلیز آئی ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے خلاف آئی ہے. اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. بلکہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، بالکل اسرائیل ٹائم کے اندر بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم تیار ہیں. اور بلکہ اسرائیل کے اخباروں میں آیا ہے کہ ایران پر حملہ اب امریکہ نہیں بلکہ اسرائیل کرے گا. تو اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آنے والے وقت میں. لیکن اگر ایران اور یہ جنگ شروع ہو جاتی ہیں امریکہ یا اسرائیل کی، تو اس کے اثرات جو پاکستان، یہ ایٹمی جنگ کی شکل لے سکتے ظاہر ہے. اب تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہم کیا ایک دوسرے کے ساتھ تلوار، یہ جو اتنا ایٹامکس وہ بنایا ہوا ہے، اور اسرائیل ہے کہاں، وہ وہاں پہ ہیں، یہاں پہ ہے. میزائلس تو ہوں گے، اگر ایٹمی جنگ نہیں ہوتی تو شروعات اس کے میزائل سے تو پوری دنیا پہ پڑے گا، پوری دنیا پہ پڑے گا اور خصوصاً پاکستان پہ بہت زیادہ پڑے گا. اور پاکستان کا آنے والا وقت جو ہے نا بہت. دیکھیں آپ کو پتہ ہے جو بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ پاکستان کو اس نے ترجیح دے دی کس پر، ہندوستان پر. کیوں دی ہے یہ میں آپ کو ابھی سے خبر بتا رہا ہوں. اس لیے دیے کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا میں ان لوگوں کے ساتھ رہا ہوں. اس لیے دیے کہ آئندہ ایران کے خلاف یہ پاکستان کی سرزمین استعمال کریں گے. تو کیا اس لیے آپ نے کہا کہ خصوصی طور پہ پاکستان، ظاہر ہے جب آپ پاکستان کی سرزمین استعمال کریں گے، یہاں پہ اپنے ہوائی اڈے بنائیں گے، اگر آپ نہیں دیتے ان کو تو وہ اس میں سے آپ کو بھی کھینچ لیں گے. اب دیکھیں کہ آنے والے وقت میں کیا بنے گا، کیونکہ جناب اگر یہ جنگ شروع ہوتی ہیں تو یہ پاکستان کا ایک امتحان ہوگا. اور دیکھیں گے کہ اس امتحان میں پاکستان کہاں تک کامیاب ہوتا ہے. دیکھیں
جب میں نے ساری سچویشن پہ کل شام کو جب میں سوچ رہا تھا اور جب ہم نے پروگرام کا سوچ رہے تھے کہ یار اس پہ پروگرام کر دیں، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا عرب کے خاتمے سے پہلے فارس ایران کو کہتے ہیں، فارس کا خاتمہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ایران سے شروعات ہو گئی، سعودی عرب کے لیے انہوں نے ویسے بھی اپنے جناب خیالات کا اظہار کر دیا جو کہ کچھ اچھے نہیں ہیں، تو ڈیفینیٹلی یہ آہستہ آہستہ ہوگا. ایسی چیز ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ ہو جائے، اگلا کوئی صدر آئے گا تو وہ سعودی عرب کی طرف جو ہے نا وہ چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں، جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ جو ہیں وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ وہ غلط ہوں. وہ تو اپنا آپ شو کروائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں اب تک پوری ہوتی آ رہی ہے. شام جو ہے برباد ہو گیا، ایران برباد ہو گیا، لیبیا میں جنگ چھڑ گئی ہے، اب رہ گیا ہے عرب کے تباہ ہونے سے پہلے فارس تباہ ہوگا. تو یہ سارا گراؤنڈ جو ہے نا یہ تو یہاں ختم ہو جائے گا. اس کے بعد رہ کیا جائے گا؟ آپ کے پاس رہ جائے گا افغانستان اور پاکستان. اس پر ہم کسی وقت اور پروگرام کریں گے کہ پاکستان اور افغانستان اگر یہ جنگیں ہو جاتی ہے، فارس بھی تباہ ہو جاتا ہے اور عرب کا بھی حال یہی ہو جاتا ہے، تو پھر پاکستان اور افغانستان اور یہ خراسان جہاں سے کالے جھنڈے نکلیں گے یہ کہاں کھڑا ہوگا؟ اس کے اوپر کوئی ایک کم طویل پروگرام انشاءاللہ کریں گے سائمہ کسی وقت. لیکن اب یہی ہے کہ دیکھیں جو چیزیں فیکٹ ہے، فیکٹ یہ نہیں ہے کہ جو امریکہ کہہ رہا ہے، فیکٹ یہ نہیں ہے کہ جو اسرائیل کرنے جا رہا ہے، فیکٹ وہ ہے جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، وہ ہو کے رہے گی. وہ کس صورت میں ہوتی ہے، اس کے لیے گراؤنڈ ریالٹیز کیا بنتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں تو خیر نہیں بتائی گئی. لیکن جو احادیث میں قرآن بھی اسی طرح کرتا ہے اور احادیث بھی اسی طرح کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو کمپلیٹلی بیان نہیں کرتا، وہ ایک اشارہ دیتا ہے اور اس اشارے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیسے صادر ہوتا ہے یہ مسلمان سے بہتر کوئی اور نہیں جان سکتا. تو دیٹس آل اباؤٹ دس آئی تھنک سو. تھینک یو سلمان آپ کا، اور ناظرین آپ کا بھی شکریہ. انشاءاللہ جلد ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.